اگر بیٹیوں کو اچھا رشتہ چاہتے ہو، اچھا عمل کرو، اس کی برکت سے اللہ تمہاری بیٹیوں کو اچھے رشتے عطا فرمائے گا، تمہارے بچوں کو اچھے رشتے عطا فرمائے گا۔ اور اے نوجوانوں، تم بھی در 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 بھکاری بن کر پھر رہے ہو، 28 سال کی عمر ہو گئی، اچھا رشتہ نہیں آتا، 30 سال کی عمر ہو گئی، اچھا رشتہ نہیں آتا، یاد رکھنا، ارے جب اچھے عمل سے آخرت اچھی ہو سکتی ہے تو اچھے عمل سے دنیا اچھی کیوں نہیں ہو سکتی؟ عمل اچھا کرو، اس کی برکتیں دیکھو۔ بہت سارے لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر آپ کس کو بٹھا دیا کہ کیا نیکی کرنے سے بھی اچھا رشتہ آتا ہے۔ میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھوں، آپ کو ابھی بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ اکبر، آپ نے سنا ہوگا اگر اچھا عمل کافر بھی کرے تو اللہ اس کو بھی صلہ عطا کرتا ہے۔ تھوڑا کم کر دیں، آواز ٹکرا رہی ہے، صلی اللہ ہے، آواز ایسے کھول دیں، صرف ایکو چھوڑ دیں، کم کر دیں اس کو تاکہ لوگ صرف سن سکیں، میری بات پہنچ جائے۔ ایکو جو ہے وہ نعت خواں کے لیے ضروری ہوتا ہے، ہمارے لیے اس کو بہت ہلکا کر دے، کم، ورنہ یہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں، بہت ساری باتیں ایسی کان کے اوپر سے چلی جا رہی ہے۔ ابھی مجھ سے پیشتر جو لوگ بول رہے تھے، ایکو اتنا زیادہ تھا کہ کچھ باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھی، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، بات سمجھ میں آنی چاہیے، مقصد تقریر کا یہ ہے۔ ایک بار سب مل کر بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیں۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک و اصحابک یا جد الغوث الثقلین۔ امید ہے مائیں اور بہنیں بھی یہاں موجود ہوگی۔ اچھا عمل جسے ہم نیکی کہتے ہیں، نیکی اتنا ثمر والا درخت ہے، ایسی پھل لانے والی چیز ہے کہ اگر کافر بھی نیکی کرے تو اللہ اس کو بھی محروم نہیں رکھتا، اللہ کافر کو بھی نیکی کا صلہ عطا کرتا ہے۔ لیکن چونکہ وہ کافر ہے اس لیے اس کی نیکی کا صلہ اس کو دنیا میں ملتا ہے، وہ بھی اس میں اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی کٹوتی نہیں ہے۔ آخرت میں کافر کو صلہ کیوں نہیں ملتا؟ اس لیے کہ وہ آخرت کو مانتا ہی نہیں، یہ بھی اس کا عمل ہے۔ وہ آخرت کو نہیں مان رہا ہے تو اللہ کہتا ہے تو دنیا کو مانتا ہے، تیری نیکی کا صلہ میں صرف دنیا میں دوں گا چونکہ تو آخرت کو مانتا نہیں ہے۔ لیکن مومن کی شان یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کی نیکی کا صلہ اس کو دنیا میں بھی عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ مگر نیکی کتنی بڑی چیز ہے، اللہ کا دشمن اگر نیکی کرے اللہ اس کو بھی صلہ دیتا ہے۔ جو خدا دشمن کو نیکی کا صلہ عطا کرے وہ خدا اپنے بندوں کو کتنا صلہ عطا کرتا ہوگا۔ غور فرمائے، نیکی کی اہمیت کو سمجھو، نیکی کی اہمیت کو سمجھو۔ نیکی کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت اعمل ما شئت کما تدین تدان، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی۔ نیکی کوئی کرے، نیکی نیکی ہے، نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی۔ شرابی کرے، کبابی کرے، جھوٹا کرے، مکار کرے، کوئی نیکی کرے، حتیٰ کہ نیکی اگر دکھاوے کے لیے کی جائے تو اللہ اس کا صلہ بھی ضائع نہیں فرماتا۔ میں بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہاں شریعت اور طریقت کا سنگم ہے۔ نیکی اگر دکھاوے کے لیے کی جائے تو اللہ اس کو بھی ضائع نہیں کرتا۔ مطلب کیا؟ جس نے دکھاوے کے لیے نیکی کی، مطلب پیسہ دیا تاکہ لوگ مجھے سخی کہیں، تو اللہ اس کے اس مقصد کو بھی پورا کر دیتا ہے کہ تو نے سخی کہلانے کے لیے چندہ دیا، پوری دنیا میں تجھے سخی کہلوا دوں گا۔ تو نے نمازی کہلوانے کے لیے نماز پڑھی، پوری کائنات میں تجھے نمازی کہلوا دوں گا۔ تو نے مجاہد کہلانے کے لیے اپنے آپ کی جان دے کر کے شہید ہوا، پوری کائنات میں تجھے مجاہد کہلوا دوں گا۔ تو نے علامہ کہلانے کے لیے تقریر کی، پوری دنیا میں تجھے علامہ کہلا دوں گا۔ یعنی اگر تو نے جس مقصد کے لیے نیکی کی ہے وہ مقصد تجھے پورا کر دوں گا۔ لیکن جس نے اللہ کے لیے نیکی کی کہ اللہ راضی ہو جائے تو اللہ اس سے راضی بھی ہو جاتا ہے۔
بات دور نکل رہی ہے، بہت بڑی بات میں نے کہہ دی، شاید میرے جانے کے بعد کچھ پڑیاں بندنا نہ شروع ہو جائے کہ میں نے کیا کہہ دیا، کہ اگر نیکی دکھاوے کے لیے کی جائے تو بھی وہ مقصد پورا ہوتا ہے۔ تو حوالے کے طور پہ میں ملفوظ اعلیٰ حضرت پڑھ دیتا ہوں آپ کے ساتھ، الفاظ میرے ہوں گے، ملفوظ امام کے ہوں گے۔ امام کے ملفوظات جو الملفوظ کی شکل میں ہے اس کا مفہوم پڑھ رہا ہوں۔ اگر نیکی دکھاوے کے لیے بھی کی جائے تو بھی کامیاب ہوتا ہے آدمی، لیکن جس نے جس مقصد کے لیے نیکی کی اس کو وہی ہے، کما تدین و تدان، جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے۔ وہ جو میں نے کہا تھا، حالانکہ اب میرا عنوان یہ نہیں تھا لیکن آ گئی تو پیش کر دوں۔ اورنگزیب کا ذکر ابھی حاذق صاحب فرما رہے تھے، یا غالباً شاہجہاں بھائی فرما رہے تھے، جو بھی۔ اورنگزیب ایک بادشاہ ہے مغلوں کا۔ مغل خاندان میں محققین کی تحقیق کے مطابق سب سے بدترین اگر کوئی آدمی ہے تو وہ اکبر ہے، اور مغلیہ خاندان میں سب سے بہترین اگر کوئی انسان ہے تو وہ اورنگزیب ہے۔ ایک ایسا لبرل بادشاہ گزرا ہے اکھنڈ بھارت میں جس نے ہندو مسلم سکھ عیسائی کی تفریق کے بغیر سب کے ساتھ ایسا سلوک کیا جیسا ایک باپ اپنے بچوں کے ساتھ کرتا ہے۔ ایک الگ عنوان ہے، لیکن ہم کسی بادشاہ کی صفائی دینے نہیں بیٹھے، لیکن بات آئی تو عرض کروں، بادشاہ اورنگزیب کی عادت تھی کہ کوئی مصیبت آئی، کوئی مہم آئی، کوئی مشکل آئی تو وہ ولی تلاش کرتے تھے۔ زمین کے اوپر ولی ہوتا اس سے بھی دعا لیتے، اور جو اولیاء زمین کے اندر ہوتے اس سے بھی دعا لیتے۔ اورنگزیب کی عادت تھی، یعنی اس دور کا بادشاہ بھی خوش عقیدہ تھا، اور اتنا خوش عقیدہ تھا کہ وہ جنگ پہ بعد میں جاتا تھا، پہلے دعا کا سہارا لیتا تھا۔ اس لیے کہ حدیث پاک ہے، الدعاء صلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ آج کل کے نوجوان چھوکرے تو ولیوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کی قبروں کو مٹی کا ڈھیر کہتے ہیں، اور سب کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ ان کی دعا کیا کام آئے گی۔ اللہ کے بندو، ولیوں کی دعا فوراً قبول ہوتی ہے، اس کے ثبوت بے شمار موجود ہے، لیکن یہاں وہ عنوان بھی نہیں۔ اورنگزیب جانتے تھے جہاں ہتھیار کی طاقت کام نہیں آتی وہاں اللہ والوں کی دعا کام آتی ہے۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ اور اقبال نے کہا تھا، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اللہ والے کی تلاش رہتی تھی اورنگزیب کو، زمین کے اوپر اللہ والا ہے تو دعا لیتے، زمین کے اندر ہے تو دعا لیتے، یہ ایک الگ عنوان ہے۔ اورنگزیب کو ایک مہم درپیش تھی، بڑی جنگ پہ جانا تھا۔ اورنگزیب نے اپنے سپاہیوں سے کہا، یار ایک بڑی جنگ پہ جانا ہے، مہم پہ جانا ہے، کوئی ملتا نہیں۔ وہ وہاں ہو یہ رہا تھا کہ اورنگزیب کا دربار تھا باپ داداؤں کے در سے، مغل بڑے منچلے تھے، سب کی تائید تو حمایت ہم کرتے بھی نہیں ہیں۔ مغلوں کے یہاں شعراء ہوتے تھے، ادبا ہوتے تھے، ندیم ہوتے تھے، ادیب ہوتے تھے، خطیب ہوتے تھے، شعراء ہوتے تھے، بڑے بڑے فنکار ہوتے تھے، اور انہوں نے سب کو اپنے درباروں میں رکھ رکھا تھا۔ تو ان کے اورنگزیب کے باپ داداؤں کے دربار میں بہروپیے بھی ہوتے تھے جو روپ بدلتے تھے۔ تو اورنگزیب جب بادشاہ بن گئے تو ایک بہروپی آیا، کہا کہ آپ کے باپ داداؤں کے دربار میں میرے باپ دادا رہتے تھے، ہم ایسے بہروپی ہیں نا جناب کہ روپ بدل کے آئیں تو کوئی پہچان ہی نہ سکے، روپ بدل کے آئیں تو کوئی پہچان ہی نہ سکے۔ اورنگزیب نے کہا ہمارے یہاں بہروپیوں کی جگہ نہیں، چلے جاؤ یہاں سے، البتہ اتنا ضرور ہے کہ روپ بدل کے آؤ گے تو میں تمہیں پہچان لوں گا، ہر روپ میں تمہیں پہچانوں گا، اور جس روپ میں تمہیں پہچان نہ سکا جو مانگو گے وہ انعام دوں گا، میرا وعدہ ہے۔ بہروپیہ گیا، جانے کے بعد روپ بدل کے آیا، چند دنوں بعد اورنگزیب نے پہچان لیا بہروپیہ، پھر چلا گیا، پھر روپ بدل کے آیا بہروپیہ، پھر چلا گیا، پھر روپ بدل کے آیا بہروپیہ، پھر چلا گیا۔ اب وہ بہروپیے نے آنا بند کر دیا، اب نہیں آتا تھا۔ اورنگزیب کو ایک مہم پہ جانا تھا، تلاش تھی، کوئی اللہ والا ملے دعا کرائے، کوئی اللہ والا ملے دعا کرائے، کوئی اللہ والا ملے دعا کرائے۔ سپاہیوں نے کہا حضور
ایک اللہ والا اپنی سلطنت میں ہے، اگر آپ چاہیں تو چلیں۔ کہا کہاں؟ کہا وہ کسی سے بات نہیں کرتا، کسی سے ملتا بھی نہیں، کسی سے کوئی گفتگو نہیں، کسی سے کوئی ملاقات نہیں، بس نماز پہ نماز، نماز پہ نماز، سجدے پہ سجدہ، سجدے پہ سجدہ، عبادت پہ عبادت وہ کرتا ہے۔ اچھا، اتنا نورانی چہرہ ہے حضرت کہ چہرہ دیکھو تو خدا یاد آ جائے۔ اچھا، لوگ نورانی چہرے کو بھی پہچاننے میں دھوکہ کھاتے ہیں۔ لوگ، آپ نے تو اتنا ہی سن رکھا ہے نا کہ جس کو دیکھو خدا یاد آ جائے، جس کو دیکھو خدا یاد آ جائے۔ آپ کس کو دیکھ کے خدا کو یاد کرتے ہیں یہ تو آج تک مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ اس لیے کہ جس قوم کو نماز میں خدا یاد نہیں آتا، اس قوم کو جلسوں میں چہرے دیکھ کے خدا کیسے یاد آتا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ اب تک یہ بات میرے سمجھ میں نہیں آئی۔ ہاں، یہ بات اب تک میرے سمجھ میں نہیں آئی۔ 20 رکعت تراویح میں خدا یاد نہ آیا، فجر کی 2 رکعت میں خدا یاد نہ آیا۔ جس قوم کو مسجد میں خدا یاد نہ آیا، اس قوم کو جلسے میں خدا کیسے یاد ہے؟ لیکن بہرحال آپ کے اپنے مسائل ہیں، آپ جانیں مجھے جتنی بات کرنی میری اوقات۔ میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، وہ بھی بہت چھوٹا سا، کچھ نہیں سیکھا ہے، صرف بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کے۔ اس لیے میں کوئی بات اپنی اوقات سے بڑھ کے نہیں کہنا چاہتا، مگر اتنا ضرور کہوں گا، یہ بھی شعور حاصل کر لو کہ کون سا چہرہ دیکھ کے خدا یاد آتا ہے، خدا کو یاد آنا کس کو کہتے ہیں۔ ہاں، ورنہ بیوٹی پارلروں میں تو پھر بہت سے چہرے سنوارے جا رہے ہیں۔ بیوٹی پارلروں کے سجائے ہوئے چہرے دیکھ کر خدا یاد کرنے والوں، یہ بھی شعور حاصل کرو کہ خدا یاد کرنا کسے کہتے ہیں۔ ارے بیوٹی پارلر کے 2-4 گھنٹے کے کریم جسموں پر لگا کر آ کر کے اگر کوئی متاثر کرتا ہے تو وہ لٹیرا تمہارے ایمان کو لوٹ لے گا۔ خدا یاد آنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی خشیت سے دل اتنا چمکدار ہے کہ اس کا چہرہ دیکھ کر کے تمہیں آخرت کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہے، دلوں کو سکون مل جاتا ہے۔ اگر ایسا چہرہ زمین میں نہیں ہے تو اس محلے کے اور اس گاؤں کے اور اس شہر کے لوگوں کو میں 28 سال پہلے پیچھے لے جا کر یہ کہہ سکتا ہوں کہ اشرف الاولیاء کا چہرہ دیکھا ہے۔ یہی تو ماتم کی بات ہے کہ جس قوم کو مسجد میں خدا یاد نہیں آتا اس کو جلسوں میں کس طریقے۔ بہرحال ایک تو کہا کہ حضور اتنا خوبصورت اور حسین و جمیل چہرہ ہے کہ دیکھو تو خدا یاد۔ اب اورنگزیب تو پھر اورنگزیب ہے، وہ بادشاہ، اس نے کہا بھائی مہم دعا تو لینی ہی پڑے گی۔ بہت تحفے تحائف لے کر کے گئے اور دیکھا تو نماز پہ نماز، نماز پہ نماز، سجدے پہ سجدہ، عبادت پہ عبادت۔ بیچارہ بڑے بھولے بھالے چہرے میں اور امامہ خوبصورت اور ابا قبا سب بالکل قاعدے کی تراشی خراشی داڑھی۔ دور سے اورنگزیب نے جوتے اتار دیے۔ توجہ آپ کی، توجہ تو آپ کی ہے، بہت خوبصورت توجہ ہے، لیکن غور کریں، سننے سے زیادہ سمجھنے کی بات ہے۔ بہت دور سے اورنگزیب نے جوتیاں اتار دی، گھٹنے ٹیک دیے اور مشاہدہ کرتے رہے، سجدے پہ سجدہ، رکوع پہ رکوع، عبادت پہ عبادت، عبادت پہ عبادت، عبادت پہ عبادت۔ بالآخر بادشاہ نے گھٹنے ٹیک کے ہاتھ جوڑ کے کہا، اللہ والے، جس اللہ کے لیے عبادت کر رہے ہو اس کے لیے 2 جملے ہم سے بات کر لو۔ اس نے آنکھوں میں مصنوعی غصہ اور جلال لا کر کہا، کیا بات ہے بول۔ تو ہاتھ جوڑ کے کہا، بہت بڑی مہم پہ جانا ہے، اور اورنگزیب کی عادت ہے جب اورنگزیب کسی مہم پہ جاتا ہے تو اپنی طاقت پہ بھروسہ کرنے کی بجائے اللہ والوں کی دعاؤں پر اس کو اعتماد ہے۔ ہاتھ اٹھا کے دعا کر دے کہ اللہ مجھے کامیاب کر دے۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کی بجائے امامہ سر سے اتارا اور امامہ سر سے اتار کے کہا، پہچانا؟ پہچانا؟ اورنگزیب کی آنکھوں میں خون اتر آیا، اب پہچانا۔ میں نے کہا تھا نا میں تجھے دھوکہ دوں گا اور تو مجھے نہیں پہچانے گا، میں وہ بہروپیہ ہوں۔ کہاں؟
لیکن میں تجھے ہر روپ میں پہچان سکتا تھا، مذہب کے روپ میں بھی کوئی دھوکہ دے گا یہ اورنگزیب کو کبھی خیال بھی نہیں گزرا تھا۔ میں اب تو پہچان گیا تجھے، لیکن مجھے یہ خیال نہیں تھا کہ یہ لباس نماز کے لباس میں، مذہب کے لباس میں، مسلک کے لباس میں، مشرق کے لباس میں، اہل اللہ کے لباس میں بھی کوئی دھوکے باز ہو سکتا ہے بہروپی۔ مجھے یہ تصور بھی نہیں گزرا تھا، کیونکہ ہم یہ کبھی تصور کر بھی نہیں سکتے تھے۔ لیکن چونکہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ اگر تو مجھے دھوکہ دے لے گا، جو مانگے گا تجھے دیں گے۔ مانگ کیا مانگتا ہے؟ مانگ لے کیا مانگتا ہے؟ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کہا اورنگزیب اب کچھ نہیں مانگتا، اورنگزیب اب کچھ نہیں مانگتا۔ کہا کیوں؟ اسی مانگنے کے لیے تو اتنے جتن کیے تھے نا، اب کیوں کچھ نہیں مانگتا؟ کہا مجھے خود آج پتا چل گیا، جب تجھے دھوکہ دینے کے لیے میں نے نماز پڑھی، جب میں نے تجھے، بھئی یہی تو تھا نا کہ میں تجھے دھوکہ دے لوں گا، جب میں نے تجھے دھوکہ دینے کے لیے نیک عمل کیا تو اس کا صلہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اکھنڈ بھارت کا بادشاہ گھٹنے ٹیک کر میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کے کھڑا ہے۔ یہ دکھاوے کے عمل کا نتیجہ ہے۔ ارے جب میں نے دکھاوے کے لیے عمل کیا تو اکھنڈ بھارت کا بادشاہ ہاتھ جوڑ کے گھٹنے ٹیک کر میرے قدموں میں آ گیا۔ اگر میں نے عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہوتا تو اللہ مجھے کیا عطا فرماتا۔ نیکی کو سمجھو تو البر لا یبلا، نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی۔ میرے بھائی بہروپیہ نیکی کرے تو بادشاہ قدموں میں آتا ہے، اگر انسان اللہ کے لیے نیکی کرے تو نیکی پھر کہاں پہنچاتی ہے؟ ذرا غور تو کریں، نیکی کی اہمیت سمجھو۔ ہم پیسوں کی محبت میں ڈوب گئے، اللہ کی محبت میں کب آؤ گے؟ نیکیوں کی طرف رغبت کب کرو گے؟ تو میں نے ایک اعلان کیا تھا بھی تھوڑی دیر پہلے، کیا کہ نیکی اگر کافر کرے تو بھی اللہ صلہ دیتا ہے۔ بیٹی کا رشتہ کوئی چیز نہیں میرے بھائی، جب نیکی سے اللہ ملتا ہے تو بیٹی کو رشتہ کیوں نہیں مل سکتا؟ جب نیکی سے اللہ ملتا ہے تو روزی کیوں نہیں مل سکتی؟ جب بیٹی سے اللہ ملتا ہے اور جنت ملتی ہے تو اچھے مکانات دنیا میں کیوں نہیں مل سکتے؟ کوئی نیکی کر کے تو دیکھے۔ میں نے ایک بات کہی، بچیاں بہنیں بھی بیٹیاں بھی موجود ہیں، کہ کیا نیکی سے اچھا رشتہ ملتا ہے؟ میں نے کہا کافر بھی نیکی کرے تو بھی ملتا ہے۔ ایک کافر ہے، اس کی 3 پوتیاں ہیں۔ کتنی؟ بولے کتنی؟ 3 پوتیاں ہیں۔ ایران میں رہتا ہے۔ اس کافر کو دنیا کس نام سے جانتی ہے؟ اللہ اکبر، نوشیروان کے نام سے۔ ایران کا بادشاہ ہے، نوشیروان ہے، اور دنیا اس کو عادل کہتی ہے، لیکن احتیاطاً ہم چپ رہتے ہیں۔ یعنی وہ لوگوں کے درمیان اپنے زمانے میں اپنے اعتبار سے عدل کرتا تھا، ایسا لوگ کہتے ہیں۔ توجہ کریں، غور کیجئے، کافر تھا، عدل کرتا تھا، ایسا لوگ کہتے ہیں۔ اس کی 3 پوتیاں تھی۔ اس کا بیٹا تھا جس کا نام تھا یزدجرد، اس کو یزدگرد بھی کہتے ہیں ایرانی لب و لہجے میں، عربی میں یزدجرد کہتے ہیں۔ ایرانیوں کی جنگ ہوئی مسلمانوں کے ساتھ، ایرانی جنگ ہار گئے اور لشکر لاؤ لے کر کے چھوڑ کر بھاگ گئے، کچھ قتل ہو گئے، ان کی ساری عورتیں قیدی ہو گئی۔ توجہ، ان کی ساری عورتیں قیدی ہو گئی۔ قیدی بننے میں اس کے گھر کی بیٹیاں بھی آ گئی۔ وہ جو بیٹیاں قیدی بن کر کے آئی بہت خوبصورت تھی، سونے میں لدی ہوئی تھی، زیورات میں لدی ہوئی تھی۔ جب وہ کنیز بن کر کے آئی ہیں مسجد نبوی کے اندر تو فاروق اعظم کی نظر پڑی۔ فاروق اعظم نے فرمایا یہ 3 خوبصورت لڑکیاں جو بہت حسین ہیں، لدی ہوئی زیورات میں، یہ کس کی بیٹیاں ہیں؟ اور ان پر خوف نہیں ہے، یہ بے خوف ہے، نڈر ہے، ان کی الگ انفرادیت ہے، یہ سب سے ہٹ کر ہے۔ تو کسی نے کہا یہ نوشیروان کی پوتیاں ہیں اور یہ یزدجرد کی بیٹیاں ہیں۔